قرآن وہ کتاب ہے جس میں بے معنی یا بے مطلب کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا پر موجود وہ واحد کتاب ہے جو ان باتوں کا خلاصہ کر چکی جو آج سائنس اور بڑے بڑے نامور سائنسدان اپنی پوری زندگی صرف کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایسی کتاب جو قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ذکر ایک خاص ذکر ہے جو شاید موجودہ وقت میں رہنے والے سمجھ نہ رہے ہوں یا سوال کریں، مگر وقتاً فوقتاً تمام باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور قیامت کے حساب و کتاب کا دن جس کا بار بار ذکر آتا ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ کبھی کبھار تو بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ کی اس نعمت سائنس کی، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں دنیا کی تخلیق کی مشکلات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس قدر پیچیدہ پیمانوں پر اسے بنایا گیا ہے اور کتنی باریکی ہے اس کے مسلسل ہر گزرنے والے لمحے کے عمل میں۔ آسمان دنیا کا وہ حصہ ہے جو دنیا کے ہر جاندار کے لیے ایک محفوظ چھت بنا ہوا ہے۔ اگر سائنسی تجزیے کے بغیر اس پر تبصرہ کیا جائے تو کہا جائے گا کہ کیا ہی خوبصورت آسمان ہے۔ دن میں نیلا رنگ آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت ہے، اور رات کی تاریکی میں بہت ہی خوب جگمگاتے قمقموں کا لحاف۔ اس قدر خوبصورتی جس کا تصور بھی ناممکن ہے، بلکہ اس کی تعریف ممکن ہی نہیں۔ سائنس کے تجزیے کے مطابق اس کی آج تک کی معلوم خصوصیات کل 4 ہیں۔ یہ مختلف تہ بتہ چادروں میں ہمارے اوپر موجود ہے۔ اس کی سب سے پہلی چادر پانی کو بادلوں کی صورت میں سمیٹ کر ارد گرد چلاتی پھراتی ہے، اور پھر بادلوں کے اندر موجود پانی کو زمین پر واپس لوٹا دیتی ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک تہ اور ہے جو کہ سائنسی نام اوزون سے جانی جاتی ہے، اور یہ بھی لوٹانے کا کام کرتی ہے۔ یہ نقصان دہ شعاؤں اور تابکاری لہروں جو کہ باہر کائنات سے زمین کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو خلا میں واپس پلٹ دیتی ہے، اور دنیا میں موجود زندگیاں ان مضر شعاؤں سے بچ جاتی ہیں، جس کے بارے میں سائنس کا کہنا ہے کہ ان شعاؤں کی وجہ سے یہ دنیا بھی چاند یا سیارہ مریخ کی طرح بیابان ہوتی۔ حیرت اور تعجب یہ ہے کہ قرآن 1400 سال قبل پلٹنے کی اس خاصیت کو بیان کرتا ہے۔ آسمان کی تیسری تہ اور ہے جو کہ موجودہ دور کی جدید ٹیکنالوجی کے لیے اتنا اہم لوٹانے کا کام کرتی ہے کہ اس کے بغیر مواصلاتی نظام وجود میں ہی نہیں آ سکتا، اور وہ ہے آئنوسفیئر، جو کہ دنیاوی مواصلات یعنی ٹی وی، ریڈیو اور سیٹلائٹ جیسی مختلف وائرلیس آلات کے برقی سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ زمین میں لوٹانے کا کام کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ ریڈیو سینٹر اپنی آواز کو ہوا میں منتشر کرتا ہے، اور وہ آواز دنیا سے باہر جانے کے بجائے واپس زمین پر لوٹ جاتی ہے، کیونکہ آئنوسفیئر کی تہ اسی کام کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور ہمارا ریڈیو ان کو حاصل کر کے ٹیلی کاسٹ یا نشر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی آسمان پر اللہ نے ایک ایسی ہموار تہ مبعوث کی ہے جو کہ مقناطیسی تہ کہلاتی ہے، اور یہ کائنات میں موجود مقناطیسی تابکاریوں اور شدید گرمی کی لہروں کو توڑنے اور ان کو دنیا کے ارد گرد کائنات میں واپس پھینک دینے کا کام کرتی ہے۔ اس کی موجودگی انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کا مقصد سورج سے لڑنا ہے۔ سائنسدان اکثر و بیشتر ان شدید گرمی کی لہروں کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ سورج سے نکل چکی ہیں اور فلاں فلاں وقت گرمی کی شدت یعنی ہیٹ اسٹروک کے امکان ہے۔ اگر یہ طے نہ ہوتی تو کچھ سیکنڈوں میں سب کچھ جل بھن جاتا۔ جہاں ان آسمانی چادروں کے منفرد فائدے ہیں، وہیں یہ دنیا پر پتھروں کی بارش ہونے سے بھی بچاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے غور کیا ہوگا، دمدار ستارہ یا ایسٹرائڈ جو خلا سے دنیا کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تہیں، خاص طور پر اوزون، اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس عمل میں یہ پتھر کو اتنا گرم کر دیتی ہے کہ وہ یا تو ہوا میں ہی جل کر محلول ہو جاتا ہے، یا اگر زمین پر آ بھی جائے تو گرمی کی شدت سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کس نے آسمان کو اتنی ساری خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا؟ یہ خود بخود تو یقیناً نہیں بن سکتا، جس میں وہ تمام باریکیاں ہوں جو دنیا پر موجود تمام زندگی کو باقی رکھنے کے لیے چاہیے تھیں۔ یہ باتیں سائنس آج کہہ رہی ہے، اور اس کے بارے میں 1400 سال پہلے بتانا، جس وقت کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی دوربین اور جدید سائنسی آلات موجود تھے جو کہ ہزاروں کلومیٹر کی آسمانی مسافت کے بعد پلٹنے کی وجہ جان سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی کی قرآن میں شک کرنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن حق ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ قرآن میں نشانیاں بھری پڑی ہیں، اور یہ نشانیاں خاص ان لوگوں کے لیے ہیں
جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں تاکہ کسی کے گمراہ کرنے سے بھٹک نہ سکے، بلکہ دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ چونکہ عموماً ہمارے پاس قرآن کی مکمل تفسیر پڑھنے اور سننے کا وقت میسر نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کے سامنے صرف اس آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ آسمان کے لیے ذات رج کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ رج کے لغوی معنی تو پلٹنے کے ہیں، مگر مجازاً عربی زبان میں یہ لفظ بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بس ایک ہی دفعہ برس کر نہیں رہ جاتی، بلکہ بار بار اپنے موسم میں اور کبھی خلاف موسم پلٹ کر آتی ہے اور وقتاً فوقتاً برستی رہتی ہے۔ ایک اور وجہ بارش کو رجا کہنے کی یہ بھی ہے کہ زمین کے سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر پلٹ کر زمین ہی پر برستا ہے۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خود ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔